الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد۔ ناظرین، 12ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کربلائی ثقافت۔ 11 درسوں میں ابھی تک جو کچھ پڑھایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماویہ صفت لوگ اپنے اہداف تک نہ پہنچیں اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں سے استفادہ نہ کرے تو ہمیں یہ حالات تبدیل کرنے پڑیں گے۔ حالات کی تبدیلی کے لیے یعنی وہ حالات جس کی وجہ سے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں، ان حالات کی وضاحت پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ان حالات کی تبدیلی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورائی ثقافت کو عام کریں۔ عاشورائی ثقافت در حقیقت وہی اسلامی ثقافت، روح اسلام کو ہم عام کریں، جس میں جذبہ قاسم ہو، معرفت علی اکبر ہو، دین کے ساتھ وفاء عباس ہو، رہبر کے ساتھ وہی وفاء عباس ہو۔ اگر یہ اصول ہماری زندگی میں آ گئے تو سمجھے کہ وہ کربلائی ثقافت ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ یہ معاشرہ جب اس معاشرے میں جذبہ قاسم ہو، اس معاشرے میں علی اکبر کی طرح معرفت آ جائے، وہ شعور آ جائے کہ جو جان کی قربانی کے لیے بھی سب سے پہلے اس کے لیے مہم یہ ہو کہ میں کس کے رکاب میں قربانی دے رہا ہوں، کس کے لیے قربانی دے رہا ہوں، کیوں قربانی دے رہا ہوں، یہ سوالات اس کے لیے پہلے سے یقینی طور پر حل ہو۔ اور حضرت عباس کی طرح دین سے اگر ہم وفادار رہیں گے، اپنے رہبر کے ساتھ وفادار رہیں گے، زمانے کے ولی کے ساتھ وفادار رہیں گے، اپنے امام کے ساتھ وفادار رہیں گے، دین کے ساتھ وفادار رہیں گے، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں عاشورائی ثقافت آ جاتی ہیں۔ پھر وہی عقید حسینی ہو کہ جس کا محور خدا ہے، خدا ہے خدا۔ یہی در حقیقت ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ مسلمان کی زندگی میں اگر خدا ہو، مسلمان کی زندگی کا محور اگر خدا ہو اور اس کی وفا ہو، اس کی اطاعت ہو اللہ سے، دین سے وفادار ہو، صاحب بصیرت ہو، اس کا ایمان قوی ہو، تو اب سمجھے کہ اس کی زندگی میں عاشورائی ثقافت آ گئی ہے۔ روح اسلام وہی عاشورائی ثقافت ہے۔ لذا امام حسین سید الشہداء نے عاشورائی ثقافت کو عام کرنے کے لیے محمد حنفیہ کو جو خط لکھا، اس میں امام حسین نے ان کو بتایا کہ میں یہ جو قیام کر رہا ہوں، یہ مکہ سے جا رہا ہوں کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، کربلا کی طرف، میرا مقصد کبھی بھی گردش گری، سیاحت یا عیش و نوش نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہی اسلامی ثقافت کو عام کروں۔ اسلامی ثقافت کے عام کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس فساد زدہ معاشرے کو ایک اصلاح شدہ معاشرے میں تبدیل کروں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیر بسیرت جدی وابی وارید ان اسیر بسیرت جدی وابی، یا اس سے پہلے خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں میرے اس قیام کا فلسفہ، مقصد وہ طلب اصلاح ہے۔ طلب کا معنی ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یعنی سید الشہداء اس اسلامی معاشرے میں اصلاح کو ڈھونڈ رہا ہے کہ شاید ایک مورد میں تو اس معاشرے میں کہیں تو اصلاح موجود ہو، یعنی
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا انما خرجت لإصلاح امت جدی، بلکہ فرمایا لطلب الاصلاح، میں اصلاح کی تلاش میں ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس معاشرے میں، اس امت مصطفیٰ میں کہیں تو شاید ایک مورد ہو جو صالح اور فساد سے وہ مورد درست رہا ہو۔ یعنی در حقیقت یہ معاشرہ جو سراسر فساد زدہ ہے، فساد کا شکار ہوا ہے، اس معاشرے کو اصلاح پر تبدیل کرنے کے لیے وہ عظیم قربانی چاہیے۔ یہی تعبیر کہ اس آیت اللہ مصباح یزدی بھی ان دو تعبیروں میں فرق ڈالتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین نے نہیں فرمایا لإصلاح امت جدی، بلکہ فرمایا لطلب الاصلاح۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان چاہے کہ دوسروں کے اعمال کو درست کر دے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے مرحلہ ہے کہ اول انسان دیکھے آیا کہیں ایک درست عمل پایا جاتا ہے، آیا اس رسول خدا کی امت میں ایک عمل حد اقل درست ہو۔ یعنی اس حد تک اس معاشرے کو، اس معاشرے کی سطح فرہنگی کو یہ نیچے لے گئے تھے، اس کی ثقافت کو یہ اس حد تک گرا چکے تھے کہ ابھی امام حسین اصلاح کی تلاش میں ہیں۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں اصلاح کی تعریف کیا ہے، اصلاح کیسے کہتے ہیں کہ جس کی تلاش میں سید الشہداء ہے۔ اور آیا اصلاح کا معنی مصادیق مختلف ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اصلاح عربی زبان میں یا تو صلح سے یہ لفظ لیا ہے یا صلاح سے۔ اگر صلح سے یہ لفظ لیا ہو، چونکہ اصلاح دو موردوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں پر دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اگر ان کے درمیان اب اختلاف کو ختم کرے تو کہیں گے اس نے اصلاح کیا، اصلاح ذات البین، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی دو کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا، صلح کرنا، اتفاق لانا، اتحاد پیدا کرنا۔ ایک اصلاح کا معنی یہ ہے جہاں پر دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو، اس اختلاف کو انسان صلح پر تبدیل کرے، اختلاف کو ختم کرے، ان کے درمیان اتحاد پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں اس نے اصلاح کیا۔ اس کو اصلاح ذات بین بھی کہتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے۔ لیکن یہ جو امام حسین سید الشہداء نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں عاشورائی ثقافت کو عام کروں، اس کے لیے اول مرحلہ ہے امام حسین وہ اصلاح کی تلاش میں ہیں، تو یقیناً یہاں اصلاح سے مراد یہ اتحاد، دو کے درمیان جوڑنا، اتحاد پیدا کرنا، ان کے درمیان صلح کرانا، یہ نہیں ہے، چونکہ یہ لفظ صلاح کے مورد میں بھی استعمال ہوتا ہے، صلاح در مقابل فساد۔ یہاں پر مراد اصلاح سے آشتی، اتحاد پیدا کرنا اور دو کے درمیان صلح کرنا۔ جب یہ نہیں ہے تو وہ دوسرا معنی ہے کہ وہ معنی ہے جو فساد کے ضد ہے، جو فساد کی ضد ہے، فساد کے مقابلے میں ہے وہ۔ یعنی در حقیقت اگر جب بھی آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، جب آپ اس کو خراب کر دیتے ہیں تو کہیں یہ فاسد کیا، یہ شخص ہو جائے گا مفسد، جس نے یہ فاسد عمل انجام دیا ہے، خراب کام انجام دیا ہے۔ جب آپ اس کام کو ٹھیک کریں گے، درست کریں گے، تو کہ اس نے اصلاح کیا، اس کام کو، اس عمل کو اصلاح کیا۔ لذا اس
فرمان مبارک میں یہ جو لفظ آیا ہے کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی تلاش میں ہوں کہ میں دیکھوں کدھر اصلاح ہے۔ اب یہ تعبیر شاید آپ کے لیے غیر مانوس ہو، لیکن اس میں بہت لطافت ہے۔ یعنی اس قدر یہ معاشرہ، یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس امت پر جو کچھ گزرا، اس کے نتیجے میں ابھی امام حسین چراغ اٹھا کر اس میں اصلاح دکھ رہا ہے کہ کہیں تو ہو، ان کا کوئی عمل تو ہو جو درست ہو۔ یہ جو امام حسین نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر یزید جیسے لوگ محمد مصطفیٰ کے حاکم بنے تو پھر اس اسلام پر سلام بھیج دے، یعنی در حقیقت اسلام نہ رہا۔ خوب نہ رہنے کی صورت میں جب اسلام نہ رہیں تو پھر تمام تو فساد ہی فساد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اصلاح کو سمجھے، اصلاح کیسے کہتے ہیں جو فساد کے مقابلے میں ہیں۔ خوب شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اصلاح کا معنی واضح ہے، فساد کا بھی معنی بھی واضح ہے، لیکن میرے دوستو اصلاح اور فساد کا معنی جو ہے وہ مختلف، جو منظومہ فکری کہیں، منظومہ ارزشی کہیں، اس کے ذیل میں اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی در حقیقت اس کی وضاحت میں ان الفاظوں سے کروں کہ ابھی موجودہ جس جہان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہے۔ مختلف مکاتب فکر میں ہر ایک مکتب کے ہاں کچھ ویلیوز، ارزشیں، اور ان کے ہاں کچھ قواعد اور ضوابط زندگی کے لیے پائے جاتے ہیں۔ وہ بنیادی ویلیوز، وہ ارزشیں کہ ان کی روشنی میں وہ بنیادیں ہیں، ان کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کہیں گے ویلیوز سے مراد کیا ہے، ارزش سے مراد کیا ہے، مطلوبیت سے مراد کیا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسان کے کچھ بنیادی اہداف ہیں۔ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جب ہم ان اہداف کو نظر میں رکھتے ہیں، مثلا ایک مسلمان کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اس کی ملاقات ہو اپنے رب اور پروردگار کے ساتھ، وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی خلقت کا فلسفہ خدا کی عبادت، خدا کی معرفت، خدا کی طرف جانا ہے۔ جب یہ بنیادی مقصد ہے، نہائی کمال ہے، اس نہائی کمال تک پہنچنے کے لیے عقل کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں خدا تک پہنچے، خدا کی عبادت کرے، خدا کی رضا حاصل کرے، جو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دی۔ تو یہاں پر عقل آ جاتی ہے، انسان کو کہتی ہیں نماز کا خدا نے کہا ہے نماز پڑھے، روزے کا کہا ہے روزہ رکھے، زکوٰۃ کا کہا ہے زکوٰۃ دے، خمس کا کہا ہے خمس دے۔ یہ جو عقل کے احکامات آ جاتے ہیں کہ یہ انجام دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہیں گے در حقیقت ارزشیں۔ جس کو چاہیے، نہیں چاہیے، انجام دے، چھوڑ دے، چونکہ اس نہائی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل کے احکامات، یہ جو عقل کے جو احکام ہیں، جو عقل کہتی ہیں یہ انجام دے، یہ چھوڑ دے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو انجام دینا چاہیے، اس طرح کے جو احکامات ہیں، یہ تمام احکامات ان کو کہیں گے ویلیوز۔ یہ عقل نے جو احکامات صادر کیے ہیں اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، مد مقابل وہ لوگ جن کا خدا پر عقیدہ نہیں ہے، یا ان کا مقصد
خدا تک پہنچنا نہیں ہے، خدا کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے اس دنیا کو سنوارنا، اس دنیا میں راحت اور استراحت سے رہنا۔ بس آخرت جس طرح بھی ہو، برباد ہو یا آباد ہو، ان کا مقصد آخرت کی آبادی ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کی عقل اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عقل کہے گی کہ بھئی اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے جس میں آپ کی استراحت ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کی آرامش ہے، تو آپ جھوٹ بھی بولے، اس لیے کہ اس نے تو اس دنیا میں اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آرامش نسبی، استراحت، آرام اس کو ملے۔ آیا وہ آرام ان کو مل جاتا ہے یا نہیں وہ اور چیز ہے، لیکن بالآخر جب انہوں نے اپنا مقصد یہ بنایا تو اس مقصد انہوں نے جو اپنا مقصد بنایا ہے اس مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے اس مقصد کو کہیں گے یہ مطلوب بذات ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جو مطلوب بذات ہے وہ خدا کی عبادت ہے، چونکہ خدا نے ہماری خلقت میں اپنی عبادت ڈالی ہے، تو مطلوب بذات جو ذاتاً ہمارا مطلوب ہے، جس کو ہم نے جو مد نظر ہے نہائی وہ ہے، اس کو کہیں گے ارزش ذاتی، یعنی مطلوب ذاتی، جو مطلوب ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں فطرتی طور پر، اور اس کی وجہ سے جو دوسرے اموروں کو ہم چاہتے ہیں، چونکہ خدا کی عبادت تک پہنچنے کے لیے ہمیں نماز کرنا پڑے گا، ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں یہ تو اس کو کہیں گے ان کی بھی ارزش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ جو ہمارا ذاتاً مطلوب تھا اس کو کہیں گے ارزش ذاتی، جو ذاتاً مطلوب ہو، جو نہایی طور پر مطلوب ہو، جس کی وجہ سے ہم دوسرے جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کو کہیں گے یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی ہم چاہتے ہیں، یہ بھی ہماری چاہت ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کہیں گے یہ ارزش جو ہے، ان کی ارزش بھی ہے اس کی وجہ سے۔ ارزش کا معنی یعنی مطلوبیت، جس کو انسان چاہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ آغایون یہاں پر اس مطلوب بذات تک پہنچنے کے لیے، وہ نہائی مقصود تک پہنچنے کے لیے یہ جو عقل کے دوسرے احکامات ہے، یہ کریں، یہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جتنی بھی چاہتے ہیں اس اصلی چاہت تک پہنچنے کے لیے ان کو کہیں گے منظومہ ارزشی، ایک نظام ارزشی، ایک ایسا نظام جس میں یہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس مجموعے کو کہیں گے منظومہ ارزشی۔ وہ تمام تر وہ چیزیں جو آپ کو اس نہائی مقصد تک پہنچائیں، ان تماموں کے متعلق عقل کہتی ہے ان کو انجام دینا چاہیے۔ بس یہ انسان کی چاہتے ہیں، یہ ارزشیں ہیں۔ مد مقابل تمام تر وہ چیزیں جس کے متعلق عقل کہتی ہیں کہ اگر آپ ان کو انجام دیں گے، اصلی جو آپ کا مقصد ہے، جو مطلوب ذاتاً مطلوب ہے، اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ رکاوٹیں ہیں، تو عقل کہے گی کہ ان کو انجام نہ دے، چونکہ ان کے انجام دینے سے آپ اس مطلوب جو ذاتاً آپ کے لیے مطلوب ہے، جس کو آپ نہایی طور پر چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ روکے، اس سے جو ہے آپ کو یہ روک دے گا۔ تو بس یہ کام نہ کریں۔ اس کرنے اور نہ کرنے کے احکامات کو کہیں گے منظومہ ارزشی۔ یہ منظومہ ارزشی وہ نہائی جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ منظومہ واضح اور تشکیل پاتا ہے۔ بس وہ لوگ جن کی غرض اور جن کا مقصد فقط یہ دنیا ہے، ان کی نگاہ اللہ پر ہے ہی نہیں، وہ اللہ کو چاہتے نہیں ہے، وہ فقط چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ آرام کے ساتھ زندگی گزارے،
تو ان کے ہاں شاید بہت ساری چیزیں ان کی عقل کہیں، چونکہ ان کی عقل کی نگاہ فقط اس مقصد تک ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عقل آپ کہے گی، اس لیے کہ ان کی عقل بہت محدود ہے۔ انہوں نے اول مرحلے میں ہی عقل کو قید کیا۔ یہ عقل جو قید بند میں ہے، اس کی نگاہ فقط دنیا کو سنوارنے کی حد تک ہے۔ یہ عقل کہے گی کہ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے اگر آپ کا مقصد وہ ہے تو اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑے جھوٹ بول دیں، اگر آپ کو ظلم کرنا پڑے ظلم بھی کرے، اگر آپ کو کوئی اور کام بھی کرنا پڑے وہ بھی کرے۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ عقل شکاری ہے، خود شکار شدہ ہے، حالانکہ عقل کو چاہیے کہ وہ شکار کرے، لیکن یہاں پر اس عقل کو بند کیا۔ عقل کو چاہیے تاکہ یہ انسان کو روکے، لیکن اب انسان کی شہوات نے، انسان کے قوہ شہویہ نے اس عقل کو محبوس کیا ہے۔ اس کو آپ کی نگاہ فقط اس مقصد تک رہے، اس سے آگے نہ دیکھے، اور اس کو دیکھ کر مجھے بتائیں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خب اس روشنی میں یہ عقل کہے گی کہ یہ کام کرے، یہ کام نہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوگا ان دو موردوں میں کہ شاید ایک کام اس منظومہ میں درست ہو، اس منظومے میں درست نہ ہو۔ انسان کی دنیا کے لیے شاید وہ کام عقل کہے درست ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کی دنیا بن جاتی ہے، اور یہاں پر یہ عقل جس کی نگاہ وہ نہائی مقصد پر ہے، مطلوب بذات پر ہے، ذات خدا پر ہے، یہ عقل چاہتی ہے کہ انسان ادھر پہنچے، تو یہ عقل کہے گی کہ یہ تو درست ہے کہ آپ کی دنیا تو بن جاتی ہے لیکن آپ کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، یہ نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ پس توجہ کر لے، یہ عقل ہے آزاد، وہ عقل ہے محبوس، وہ عقل ہے قیدی۔ جہاں پر یہ عقل جو قیدی ہے، قوہ شہویہ کی قید میں ہے، اس عقل کی اپنے احکامات ہے، باید و نباید ہے۔ قید شخص کی باتیں اور ہے، آزاد انسان کی باتیں اور ہے۔ یہاں پر وہ عقل جو آزاد ہے، یہ انسان کے لیے چراغ ہے، یہ انسان کے لیے ہدایت ہے، اس عقل کے احکامات اور ہے۔ یہ شاید ایک حکم کے حوالے سے کہیں کہ یہ عمل آپ کو انجام دینا چاہیے، اور وہ کہے کہ نہ انجام نہ دیں۔ مثلا جن کا مقصد، جن کا ہدف خدا تھا، ان کی عقل کہتی تھی کہ امام حسین کا ساتھ دیں، لیکن جن کی عقل شہوات کی قید میں بند تھی، وہ فقط دنیا چاہتے تھے، ان کی عقل کہتی تھی کہ اگر امام حسین کے ساتھ جائیں گے آپ کی دنیا تباہ ہو جائے گی، اس طرف نہ جائیں۔ معاویہ، یزید، امثال معاویہ، ان کا ساتھ دیں۔ لہذا ادھر بھی عقلی احکامات ہے، ادھر بھی عقلی احکامات ہے، لیکن ادھر عقل جو قوہ شہویت کی قید میں بند ہے اور یہاں عقل آزاد ہے، تو یہاں پر عقل کے جتنے بھی یہ احکامات ہے جس میں یہ عمل انجام دے، یہ چھوڑ دے، اس کو کہیں گے منظومہ ارزشی اسلامی۔ اور وہ عقل جس کو محبوس کیا ہے، جس کی نگاہ فقط دنیا کی حد تک ہے، ادھر عقل کے احکامات کا جو منظومہ ہے، جدھر بھی ادھر احکامات ہے، اس کو کہیں گے منظومہ ارزشی ان کے ہاں۔ تو یہاں پر جب ہم کہیں گے صلاح اور فساد، واضح ہے کہ شاید ایک چیز اس منظومے میں جس کی بنیادیں عقل آزاد نے رکھی ہیں، اس منظومے میں ایک عمل شاید درست ہو، وہی عمل اس منظومے فکریہ میں، اس منظومے ارزشی میں درست نہ ہو، وہ اسی عمل کو شاید فاسد سمجھیں۔ یہاں پر فساد اور اصلاح کے معنی متفاوت ہو جائیں گے، لذا کہا ہے کہ صلاح کا معنی
اور فساد کا معنی، یہ سب سے پہلے آپ اس منظومے کو مشخص کریں کہ کس منظومے میں آپ رہنا چاہتے ہیں، اس منظومے ارزشی میں رہنا چاہتے ہیں یا اس نظام ارزشی میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب آپ یہ مشخص کریں گے تب جو ہے اصلاح کا معنی واضح ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ۔